سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو مبارک ہو۔ فی الحال ایک اچھی خبر ہے، اور یہ اچھی خبر بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی، مگر کچھ عناصر دونوں جانبین سے ایسے تھے کہ جو اس اچھی خبر کو آپ تک مجھ تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے، یعنی یہ معاہدہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ قرآن ایجنسی میں جو کشیدگی رہی ہے، قبائلی، سیاسی، علاقائی یا پھر مذہبی کشیدگی، جس کو بنانے کی کوشش کی گئی، ہمارے سامنے ہے، وہ ایک نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ ایسا ملک میں موجود انتشار پسند قوتیں نہیں چاہ رہی تھی کسی بھی طرح سے ہو، بلکہ وہ تو ابھی بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ ملک میں آگ پھیلے، لوگ نفرتیں پھیلائیں، لوگ تعصب اور فرقہ واریت کی بات کریں، اور خاص طور سے اس کا آغاز اس بیلٹ سے ہونا چاہیے کہ جہاں پہ تعلیم کم ہے اور جنگ اور فساد اور لڑائی کا کانسیپٹ زیادہ جلدی کیچ ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، میرے پاس جو حالیہ صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اس وقت ملک بھر میں دھرنوں کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس معاہدے سے دھرنے کو کیا اثر ہوگا۔ دھرنے زور و شوق سے دیے جا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا 2 جماعتیں اس وقت دھرنے دے رہی ہیں۔ ظاہر ایک کمیونٹی ہے جو پارا چنار میں مارے جانے والے لوگوں کی خوراک کی عدم موجودگی کی وجہ سے اور دیگر ان کے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے خاص طور سے پاکستان کے بڑے شہروں میں، جس میں کراچی اور لاہور اور اس کے علاوہ سندھ کے مختلف شہر اضلاع شامل ہیں، ان میں دھرنے دے رہی ہے، اور یہ کافی ٹائم سے، یعنی اگر آپ پوچھیں تو ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے دھرنے کی صورتحال کو سنتے ہوئے۔ اور اسی کے تعاقب میں پاکستان میں ہی موجود کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو ظاہر مختلف ناموں سے کام کرتی ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ان کو انکاؤنٹر کرنا ہے، اس مذہبی طبقے کو کسی بھی طرح سے ان کی مخالفت کرنی ہے، اچھے اور برے کیسز دونوں میں۔ تو وہ بھی اس کے رد عمل میں دھرنے کی کال دے کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی دھرنا دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ظاہر کسی مذہب اور مسلک کی نمائندگی تو کرتے نہیں ہیں، وہ انتشار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انتشار پسند لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے نہیں جو ان کا ساتھ دیتے اور تعاون کرتے، لہٰذا ان کا دھرنا بھی دھرا رہ گیا۔ ایک طرف شیعہ جماعت کے لوگ جو ظاہر ملک میں اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے کہ وہ دھرنے دے کے پورے ملک کو بند کر دیتے، باتیں تو انہوں نے بھی بہت بڑی بڑی کی، مگر رزلٹ یہ نکلا کہ جب پولیس نے کچھ علاقوں میں شیلنگ کی، احتجاج کو روکنے کی کوشش کی، تو پولیس کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی، مگر بڑے علاقوں میں جیسے کہ کراچی میں نمائش کا علاقہ ہوا، یا ہمارے دیگر وہاں جہاں پہ کمیونٹی بہت اسٹرانگ رہتی ہے، وہاں پر انہوں نے اس احتجاج کو قائم رکھا ہوا ہے۔ علامہ حسن ظفر صاحب کا میرے پاس ویڈیو فوٹیج آیا، آپ نے اس کو دیکھا بھی، ہم نے کئی مرتبہ فیس بک پہ اور یوٹیوب کے شارٹس کے اوپر پلیس کیا۔ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دیگر علماء کرام کو مارا پیٹا گیا، ان کو وہاں سے شفٹ کیا گیا، یا تو ان کے خلاف FIRs بہت شدید نوعیت کی درج کی گئی۔ اس کی صورت میں یہ ہوا کہ دھرنے میں ظاہر ایک محب، ایک امن پسند شہری جو بیٹھا ہوا تھا، وہ گھبرا گیا، وہ اس طرح کی صورتحال کو نبرد آزما کرنا نہیں جانتا، اور ظاہر ہے اس کی بس کی بات نہیں، لہٰذا اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ مگر توقعات سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے، اور یہ ہمیشہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس طبقے کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، جو مظلوم کی حمایت میں نکل آتا ہے، اس کو جب بھی دبانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اور بڑی تعداد میں نکل آتا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکتا اس بات کو کہ کون مشورہ دیتا ہے حکومت کو، ریاست کو، کہ اس طرح سے اس کو روکا جائے۔ تو کیا ہوا کہ نمائش میں دھرنا اور بڑا ہو گیا، جن جگہوں پہ دھرنا دیا جا رہا تھا، کراچی جیسے شہر میں اور دیگر علاقوں میں، لاہور میں، وہاں اور نوعیت بڑی ہو گئی۔ پہلے یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اس کے بعد ایک مسلکی مسئلہ بننے لگا، اور اس کے بعد ایک قومی مسئلہ بن گیا، لہٰذا تعداد میں لوگ آ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ شیعہ سنی دونوں جماعتوں سے لوگ اس دھرنے میں آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اب اس دھرنے کو اٹھ جانا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ پارا چنار میں، کرم ایجنسی میں اور کوہاٹ میں، ہنگو میں ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدے کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کس حد تک خطرناک ہیں، کس حد تک اچھے ہیں، یہ دونوں باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور معاہدہ کتنی دیر تک قائم رہے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر آپ نے میرے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اب دھرنا باقی رکھنے کی کوئی وجہ کمیونٹی جو بھی شیعہ ہے یا اینٹی شیعہ ہے اس کے پاس نہیں رہتی، لہٰذا سڑکوں کو فی الفور خالی کیا جانا چاہیے، آمد و رفت کو جاری کیا جانا چاہیے، جو کافی حد تک بہتر بھی ہے۔ بائی دی وے، مجھے چونکہ ایک صحافت کا حق ادا کرنا ہے، دونوں ہی دھرنوں میں
خصوصاً جو اینٹی شیعہ دھرنے تھے جس میں بقول اہل سنت والجماعت کے دھرنے تھے، اس میں ایک بات کا خیال رکھا گیا کہ راستے نہیں روکے گئے اور دونوں طرف سے لوگ جو ہے وہ راستے بہرحال مناسب انداز سے کھول رہے تھے، جبکہ تعداد ان کی بہت کم تھی۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ راستے روک دیے جائے، اتنے بڑے 9 مقامات پہ تو بالکل بھی اس کا تصور نہیں تھا، مگر ایک اچھی چیز ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو شیعہ کمیونٹی نے دھرنے دیے، انہوں نے بھی تاحال اب تک کی معلومات کے مطابق شروع میں کوشش کی کہ روڈ بالکل جام کر دیا جائے، سڑکوں کی آمد و رفت بند کر دی جائے، مگر انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ریاست سے پنگا اور شہریوں کے حقوق چھیننے جیسے ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا اس پہ بھی کافی آسانی پیدا کی گئی۔ البتہ اب اس دھرنے کو فی الفور کب ختم کیا جائے گا؟ میرے حساب سے فوری یہ نیوز جاری ہو جانی چاہیے، اب تک اگر میرے اس ویلاگ تک نہیں ہوئی ہے تو فوراً ہو جانی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ اس کے درمیان بھی ہو جائے، انلیس کوئی بہت بڑا ایشو آ جائے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے اور مزید احتجاج کو بڑھایا جائے۔ معاہدہ جو سائن ہوا ہے دونوں میں، وہ میں آپ کو اس کے موٹے موٹے پوائنٹس بتا دوں تاکہ آپ اگر جلدی میں ہو تو یہ پوائنٹ سمجھ کے آپ اس کے کنکلوژن پہ آ جائیں۔ سب سے بڑی بات جو معاہدے میں ہوئی ہے، یہی تقاضا کیا جا رہا تھا کہ ریاست کو اسلحہ جمع کرایا جائے۔ اسلحہ جمع کرایا جانے سے مراد یہ ہے کہ جو پارا چنار کے بنگش توری افراد کے پاس اسلحہ ہے وہ سبمٹ کرا دیں، اور وہ سبمٹ کرانے کے بعد ریاست جانے وہ جانے ان پہ اٹیک ہو، وہ خود دفاع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ معاملہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اس کا سلوشن یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اسلحے والا لائسنس رکھیں گے اور غیر آتھورائز یا غیر تصدیق شدہ لائسنس جس کے پاس نہیں ہے وہ اسلحہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ ایک فرضی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اس علاقے میں لائسنس کا اتنا مسئلہ مجھے نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا، مگر بہرحال ایک اچھی تجویز ہے کہ جس کے پاس بھی اسلحہ ہو وہ لائسنس ہو، تاکہ گورنمنٹ کو پتا ہو کہ کس کے پاس کتنا ہے اور کتنا خرچ ہوا ہے، کتنا استعمال میں آیا ہے، کتنا کس جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے، کس کو کس جگہ اس اسلحے کے استعمال سے نقصان پہنچایا گیا، کس سے کتنا فائدہ اٹھایا گیا دفاعی صورتحال میں۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اسلحہ جمع کرا دینا اچھی تجویز نہیں تھی کیونکہ یہ ان کے دفاع کا واحد اور اکلوتا سہارا تھا، مگر اگر لائسنس کی بات ہے تو میں اس کے حق میں ہوں۔ میرے پاس بھی لائسنس اسلحہ، آپ کے پاس بھی لائسنس اسلحہ ہے، سب کے پاس ایک پرمٹ کے ساتھ اسلحہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اچھا میں بہت کنکلوسیولی چل رہا ہوں، پوائنٹس میں نے آپ کو پڑھ کے سنانا ہے، مگر دوسری بات یہ کہ یہ امن معاہدہ کتنی دیر تک رہے گا، جن لوگوں کے درمیان ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ مجھے اچھی چیز نظر آئی، جن لوگوں نے امن معاہدہ سائن کیا ان کا آپس میں بغل گیر ہونا، ہاتھوں کو ملانا، اچھے ماحول میں بیٹھنا، یہ کامیابی ہے ملک میں امن پسند قوتوں کی، اسلام کی، محبت کی، بھائی چارے کی، اور دنیا بھر میں موجود ان لوگوں کی جو خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کو آپس میں اٹھتا بیٹھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ناکامی ہے ملک میں موجود تکفیری متشدد جماعتوں کی، جو موقع تلاش کرتے ہیں کہ یہاں سے آگ لگائی جائے، اس کو زہر بنا کے پیش کیا جائے، کسی ایک شہری کا ملک میں جینا حرام کر دیا جائے، چاہے وہ کسی مسلک کے نام پہ ہو، توہین کے نام پہ ہو یا دیگر مسائل شامل ہو۔ لہٰذا ان قوتوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی اور وہ چاہ بھی نہیں رہی تھی کہ ایسا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ جو بھی ملک میں صورتحال پیدا ہوئی وہ کسی بھی طرح سے ملک کے حق اور مفاد میں نہیں تھی۔ اب میں پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جی۔ سب سے پہلے بتایا کہ جی معاہدہ 2008 بشمول سابقہ تمام علاقائی اجتماعی معاہدات، کاغذات، مال فیصلہ جات، مسالہ جات، قبائلی روایات، یہ سب چیزیں برقرار رہیں گی۔ جو چیزیں پہلے والے معاہدے میں 2008 میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ آگے بھی ویسے ہی چلیں گی۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس حکومتی سرکاری روڈ پر ہر قسم کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سخت سے سخت قانونی سزا دی جائے گی، ایکشن لیا جائے گا۔ جو بھی سڑک کی امن کمیٹی ہے یا بازار ہیں یا گاؤں ہے، ان کے اوپر اگر کوئی قانون شکنی کرتا ہے تو قانون اس پہ سرگرم عمل ہوگا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، قانون کو ویسے بھی سرگرم عمل ہونا چاہیے، مگر علاوہ ازیں اگر کسی شخص یا اشخاص نے کسی شر پسندی کو پناہ دی، قیام، تعام اور معاونت کی، تو ایسے شخص کو رواج اور قانون کے مطابق مجرم تصور کیا جائے گا۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے خارجیوں کی۔ وہ خارجی جو ملک میں افغانستان سے آ کے یا پاکستان میں موجود مذہبی متشدد جماعتیں جو کفر اور تکفیر اور کافر کے نعرے لگاتی ہیں، ان کو اگر آپ نے پناہ دی، ان کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، قیام، توام، یہ جو ہو سکتے، تعام یعنی کھانا کھلایا، ان کو گھر میں بٹھایا، قیام،
یہ سب چیزیں دام در میں سکون، جس طرح سے بھی آپ نے ان کی ہیلپ کی، آپ مجرم تصور کیے جائیں گے، آپ امن کے خلاف ہوں گے. آپ چاہے وہ افغانستان سے امپورٹ کر کے لے کر آئیں یا یہی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے کسی بھی الٹی سیدھی جماعت کو اپنے ساتھ شامل ملا کے رنگ نفرت کا پھیرنے کی کوشش کریں. معاہدہ بہرحال مطابق ضلع کرم کے بے دخل شدہ خاندانوں کو اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے گا، جبکہ ان کی آباد کاری میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. بے دخل کیے ہوئے خاندان کون سے، اس میں آپ سے اینڈ میں بات کروں گا. بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے، اس کو سمجھنا. بے دخل افراد کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. اس کو پھر حکومتی کمشنر اور دیگر لوگ اس کو دیکھیں گے. واضح ہے ایک اور پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، TOR جس کو کہتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے کاغذات، زمین، فیصلے جو زمین کے حوالے سے ہوئے ہیں، ان سب کو بحال رکھا جائے گا. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کا تعلق ظاہر قبائلی رسم و رواج کے ساتھ ہے، وہ قبائلی انداز سے ہی دیکھی جائیں گی. متنازع علاقے جو ہیں جن پہ سیکشن 144 لگی ہوئی ہے کرم ایجنسی میں، ان احکامات پر فریقین کی جانب سے فوری طور پر عمل درآمد کرایا جائے گا. یعنی 144 کا مطلب یہ کہ اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی، لوگ گیدر نہیں ہوں گے، 5 سے زیادہ لوگ یا 5 کے قریب لوگوں کی گیدرنگز پہ پابندی ہوگی. یہی سب چیزیں وہاں پہ دیکھی جائیں گی کیونکہ اس کو حساس ریکمنڈ کیا گیا ہے. اور پہلے سے جو متنازع علاقات ہیں ان کے اوپر فوج یا ایڈمنسٹریشن آ کے بیٹھے گی جو کمانڈ کرے گی کہ کس کو کس علاقے تک کتنا ایکسس ہے. ماضی اور حالیہ فسادات میں چھوٹا اسلحہ اور بھاری ہتھیار کے بے دریغ استعمال سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے. دونوں جانب سے گاؤں اور شہری آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. بہت غلط ہوا، خاص طور سے بگن میں جو بازاروں پہ حملہ ہوا غلط تھا. کسی بھی بے قصور کو کسی اور کے قصور کی سزا نہیں دینی چاہیے. میں بارہا ہر ویڈیو میں اس کو کنڈیم کرتا رہا ہوں، اس بار بھی کروں گا. مگر جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، ان سے نہ قرآن مخاطب ہے اور نہ ہی میں ان کے سامنے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسلحے کے مطابق اس بات کو سنیے گا، دونوں فریقین صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں بابت اسلحہ 2 ہفتوں 15 دنوں کے اندر اندر قومی مشاورت سے مربوط لائے عمل دیں گے، یعنی لائسنس بنائیں گے جو بات ہوئی ہے. بصورت دیگر جس فریق نے مذکرہ 15 دنوں کے اندر مربوط لائے عمل نہیں دیا، اس فریق پر اس کی کمیٹی کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا، یعنی سزائیں ہوں گی اور ظاہر معاہدہ شکنی کے حصے میں وہ آئے گا جو کسی بھی طور سے ٹھیک نہیں. اس قرار نامے کی دستخط کے بعد فریقین ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ ہتھیار کا استعمال نہیں کر سکتے. یعنی اب اگر پارا چنار میں کرم ایجنسی میں جنگ فساد فتنے کی کوشش کی گئی تو وہ بغیر اسلحے کی ہوگی. یعنی آپ اٹھا کے دوسرے کو تھپڑ مار دیں، مکہ مار دیں، آپ چائنیز ریسلنگ کر لیں، یہ سب کچھ تو ہو سکے گا مگر ہتھیار کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکے گی. ابھی اس بات کو ایک انالیسس دینا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں جس لیول پہ جنگ اور فساد اور انتشار پھیلایا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک سینسیبل بات ہے. اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، ویسے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر لڑو، منہ مارو، ہاتھ پائی کرو، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی نیچے آ جائے کہ ڈسکشن کرو، ڈیبیٹ کرو، یہ ایک ہیلدی. دیکھیے جہاں پہ بھی اختلافات ہیں ان کو اس سے بہتر حل کرنے کا یا ڈسکس کرنے کا کوئی اور فارمولا نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس کو ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں تاکہ اس کو سالو کیا جا سکے یا اس کو ایک آئسولیٹڈ زون میں بھیجا جا سکے کہ بھئی یہ اعتراف ہے کہ یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے. جہاں بھی معاشرہ عقل سے بالاتر ہو جاتا ہے، جہاں تحمل سے گریز کرتا ہے، وہاں پہ اسلحے کا استعمال ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے. ضلع کرم کے اقوام کے مابین، اقوام سے مراد یہ ہے کہ وہاں جو قومیں بستی ہیں، مختلف زبانیں بستی ہیں، انفرادی اور اجتماعی مسائل اور معاملات کے پرامن حل کے لیے ذیل عمل پر کام کیا جائے گا. وہ ذیل عمل کون سے ذرا سنیے گا، بہت ریپڈ آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی شخص اپنے مابین لڑائی کو ہرگز مذہبی رنگ نہیں دے گا. یہ بہت پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہوتا آیا ہے، یہ شیعہ جماعت نے اسپیشلی پوائنٹ انکلوڈ کروایا ہے تاکہ تکفیری اور متشدد جو سوچ کے لوگ ہیں ان کو یہ موقع نہ ملے کہ بات ہوئی تھی زمین کے اوپر، جھگڑا ہوا تھا پلاٹ کے اوپر، اور چونکہ ایک پلاٹ کسی سنی شخص کا تھا اور سامنے والا جو اس کو قبضہ کر رہا تھا وہ کوئی شیعہ آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا، پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے سامنے والے شخص سے یا سامنے والے شخص نے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے رنگ دے دیا کہ بھی یہ امام بارگاہ کی جگہ تھی مثال کے طور پہ، یا شیعہ کمیونٹی کا علم کی جگہ تھی، اور اس نے کہہ دیا کہ جی مسجد کی جگہ تھی، تو یہ فرقہ واریت کا رنگ دے دیا گیا اور اس کے بعد جنگ فساد جھگڑا شروع کر دیا. اس کو روکنے کا یہ فارمولا انتہائی قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے. اس کو میں سراہتا ہوں. اس پوائنٹ کو پھر سے سن لیں آپ کہ کسی بھی شخص کے ذاتی جھگڑے کو مذہبی رنگ
نہیں دیا جائے گا، مذہبی رنگ دینے کی صورت میں اس کے اوپر قانون نافذ عمل ہوگا، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، انتشار کی FIR اس کے اوپر درج کی جائے گی، اور کسی بھی قسم کے آپسی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنانا ویسے اخلاقاً بھی گرا ہوا ہے، غیر مذہبی بھی ہے اور شرعاً بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ قانون نے بھی بتا دیا کہ یہ بالکل مناسب نہیں۔ اب وہ جماعتیں کہاں جائیں گی جو کافر کے نعرے لگاتی ہیں، توہین کے مسئلے اٹھاتی ہیں اور وہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتی ہیں۔ میں نے پڑھے پڑھے لکھے لوگ دیکھے، عالم فاضل لوگ دیکھے جو صرف اس لیے کہ وہ ان کے مسلک کی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سامنے والے نے کہیں توہین کی یا اصحاب رسول کی تو ہم ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کو مارتے پھریں، اور توہین والا جو ہے وہ مر جانا چاہیے۔ دیکھیے اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے گا، توہین کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول کے پیارے اصحاب کی توہین کرتا ہے وہ قابل مذمت ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے، اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ مگر کوئی اس بات کو بہانہ بنا کے ملک میں انتشار پھیلائے اور کسی کا جرم کسی اور کے اوپر نافذ کرے، اس جرم کی وجہ سے کسی کو قابل قتل قرار دے دے، یہ سب گناہ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب جرم ہے، یہ سب کا سب ملک میں انتشار پھیلانے جیسا ہے۔ یہ جماعتیں یہی کرتی ہیں۔ اگر کسی ایک نے کوئی کام کیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے کیا ہے تو اس پہ قانون جاری ہونا چاہیے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ تم نے یہ کام نہیں بھی کیا تو ہم اس کو بنا دیں گے، لوگوں کے ذہن میں مائنڈ واش ہو جائے گا، ایک عام آدمی مجاہد بن جائے گا، تمہارا کام خراب کر دے گا۔ ایسے قانون کے ذریعے بھی پریشر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہوگی کہ جس نے اگر کوئی خدا نہ خواستہ، سب سے پہلے میں سامنے کھڑا ہوں اور ہمیشہ اس کی مذمت کرتا ہوں جس نے کسی کے بھی ریلیجس مقدس مقامات کی، مقدس شخصیات کی توہین کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی مزاج ہونا چاہیے۔ مگر اگر کسی نے کی تو اس پہ قانون عمل کرے گا، نہ کہ اس کو آپسی جنگ بنا دی جائے گی، نہ کہ اس کو فرقے کی اور مسلک کی جنگ بنا دی جائے گی۔ اور بارہا یہ بات میں باور کروا دوں کہ ان دیٹ ایون کیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبت کی ان کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کسی بھی شخص کی بات ہو رہی ہے جو معصوم نہیں ہے، اس شخص کے حوالے سے کسی نے کوئی زبان سرائی کی ہے، کوئی حضرت سرائی کی ہے، کوئی ایسا لوز کامنٹ کہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر وہ سزا قانون دے گا۔ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس کا جا کے قتل کر دوں یا اس کے خلاف نفرتیں اس طرح سے پھیلاؤں کہ لوگوں میں سے کوئی اس کا قتل کر دے۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اس بار۔ اور پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے جس میں میں اور آپ کنیکٹڈ ہیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر وہ فریق کے افراد بار بار خلاف ورزی کر کے فریقین کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کو اس ریجن میں کم سے کم کنٹرول کیا جائے، کیونکہ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، میں مدارس بھی گیا ہوں، میں بارگاہوں میں جاتا ہوں، میں پروگرامز کرتا ہوں، کانسپریسی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے جو فیک آئیڈیز بناتے ہیں، ایسا توہین آمیز کانٹینٹ ڈالتے ہیں جس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، متنشر ہو جاتے ہیں، اور اس کے ریورس میں، اس کے ریئیکشن میں حالات کشیدہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی بین کرنا چاہیے جو توہین کر رہے ہیں یا کسی کے مسلک کی یا مذہب کے حوالے سے ایسے خطرناک اور حملہ آور جملے کہہ رہے ہیں کہ مار دو، کاٹ دو، جلا دو، جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے۔ تو میڈیا پر ایسے کرنے والے تمام شرپسند عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ یہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے۔ دونوں مسالک کے دشمن تصور کیے جائیں گے، اور مزید یہ کہ سوشل میڈیا پر لعن طعن کرنے والوں کو اور اس پر منفی ریمارکس، کمنٹس دینے والوں کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ سخت سے سخت سزائیں اور قانون نافذ کرنے کے پروسیس سے گزارا جائے گا۔ شرپسند عناصر کی تائید اور حمایت کرنے والوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ یہ آپ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ کسی ایک شخص نے کوئی توہین آمیز جملہ لکھ دیا جو غلط چیز تھی، اب ظاہر توہین کی ڈیفینیشن بھی بڑی ہے، مگر بہرحال ایسی بات جس سے انتشار پھیلتا ہے، جو کسی شخصیت کے حوالے سے جو مقدس سمجھی جاتی ہے، اس کے اوپر غلط ریمارکس دیا اور نیچے کامنٹس میں بھی آ کے آپ اس کے ری ایکشن میں معاذ اللہ کسی اور مقدس شخصیت کو آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں، غلط جملے کہہ رہے ہیں، یہ بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ اور اس کو بہت اچھا پوائنٹ میں سمجھتا ہوں، کامنٹس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ نہیں دیکھ رہا، کامنٹس میں یہ سمجھتے ہیں کہ میری آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہو رہی ہے، یا کامنٹس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ساری مجاہد وہ صرف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بن جائیں گے۔ سزا ہونی چاہیے اس حوالے سے، اور بہت سخت ہونی چاہیے۔ یہ پوائنٹ میرے اور آپ کے لیے قابل فہم ہے، قابل ذکر ہے، اور قابل فکر بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے یوٹیوب کے اکاؤنٹس میں بھی بہت سارے ایسے نادان دوست آتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کی آئی ڈی ٹریک نہیں ہو رہی ہے، جو نیگیٹو کامنٹس یا ایسے انتشار پسند کامنٹس کر دیتے ہیں کسی بھی مقدس شخصیت کے حوالے سے، چاہے وہ ان کا عقیدہ ہو۔ میں اس کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے میں اور آپ اس بات پہ یکجا ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے نتیجے میں اگر ہم پہ کوئی کسی بھی قسم کا فتویٰ لگائے، ہمیں یہودی بولے، عیسائی بولے،
जिस किस्म का फतवा लगा है हमें काबिल कबूल है। ये इमाम शाफी से लेकर उनके बुजुर्गों से लेकर ये शेवा रहा है, सीरत रही है, यही तरीका रहा है, ये काबिल कबूल है। मगर ये काबिल कबूल नहीं है, ये किसी भी तौर से काबिल कबूल नहीं है कि इसकी आड़ में, मोहब्बत की आड़ में कोई असहाब रसूल की या अहले बैत की दीन के मामले में कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि किरदार कशी करे या उनके हवाले से नफरत आमेज सेंटेंस बोल के गालम गलोच करे, ये काबिल कबूल नहीं है। ये उवैस रब्बानी को भी काबिल कबूल नहीं है। ये किसी भी बा अखलाक शख्स को जो कानून को, अमन को, मोहब्बत को फैलाना चाहता हो, उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा इन अकाउंट से भी आप ये काम नहीं करें, वैसे भी नहीं करें, ये पसंदीदा नहीं है। और अगर आप इसको अपनी इबादत समझते हैं, आप अकेले बैठ के इबादत करें। अगर आप इज्तिमाई इबादत करने के हामिल हैं, आप अपने इज्तिमा में जाके करें। मगर किसी की दिलजारी करना, किसी की मुकद्दस हवालाजात पे इस तरह की जबान सराई करना, ये आपके मयार को भी गिराता है, आपकी आइडेंटिटी को भी बदनुमा दाग और चेहरा देता है, और वाज़ेह रहे कि किसी भी तरह मुल्क में अमन को कायम नहीं करता। मैं इस पर कभी कोई और इंशाल्लाह अपने व्यूज का इजहार करूंगा किसी और प्रोग्राम में, मगर ताहाल मैंने पारा चिनार के हवाले से ये बात आपसे कहनी है। कुछ मैंने आपके दस्तखत भी आपको दिखा देना है कि इन शख्सियात के जो बासर लोग हैं वहां के दस्तखत शामिल हैं। अब धरना कितनी देर में उठ रहा है ये मैं और आप देखेंगे। धरना उठ जाना चाहिए, इस पे मुझे बहुत ज्यादा तशवीश है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो मालूमात है, कुछ उलमा कराम को जेल भेजने का काम किया गया, FIR कटी है, कुछ सरेआम घूम रहे हैं, कुछ जख्मी हैं, कुछ अस्पताल में गए। इसी तरह दोनों जमातों में ही हो रहा है। जो वो दूसरा तबका है जिसने एहतजाज के मुखालिफ एहतजाज शुरू किया था, उनके भी सियासी रहनुमा अस्पताल में है, कुछ को हार्ट अटैक हो गया है, नहीं मालूम अपनी तादाद में किल्लत की वजह से हो गया है, सामने वालों की तादाद को मुसलसल देखते हुए हो गया है। बट हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार जो मुल्क के नासूर हैं उनको दफन कर दे, इस्लाह हो सकती है तो इस्लाह कर दे, और अगर वो वाकई मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं, दीन को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उनको जिंदगी दे, सेहत दे। ख़वातीन और हज़रात, मेरे पास जो कुछ मुआहदों को लेकर था मैंने आपके सामने रख दिया है। एनालिसिस में आपको आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहता हूँ, ये मुआहदा देर पार नहीं रह पाएगा, इसके ज्यादा इम्कानात हैं। उसकी वजूहात भी मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि इस मुआहदे को बचाने के लिए जहन साजी, मुआशरा साजी करने वाली कुव्वतें हमने पैदा नहीं की हैं, और इस मुआहदे को तबाह करने के लिए, मुआशरे को तबाह करने के लिए, इस अमन और मोहब्बत के गुलदस्ते को तबाह करने के लिए शबो रोज मेरे मुल्क में ऐसी कुव्वतें, ऐसी जमातें काम कर रही हैं जिनका आए रोज एजेंडा, प्लान ही ये होता है कि कैसे ये काम बर्बाद किया जाए, कैसे नफरतें फैलाई जाए। लिहाजा जब तक मोहब्बत करने वाले पैदा नहीं होंगे, ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले पैदा नहीं होंगे, ये मुआहदा टूटने जैसा ही नजर आएगा। और आप इसको आगे खाकम बदन देख लीजिएगा। मैं उम्मीद तो नहीं करता, यकीन भी नहीं करता, मगर इम्कानात इसी बात के ज्यादा है फिर से ये आग लगाई जाएगी किसी और सतह के ऊपर, किसी और पोजीशन के ऊपर, और इस आग को भड़काने की कोशिश की जाएगी। ताहाल हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसको बुझाने की कोशिश करें। हम साथ बैठ के नमाज पढ़ें, साथ मिल के डिस्कशन करें और टेबल टॉक करें। हमेशा मैं अपने प्रोग्राम की तारीफ इसलिए करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि इस प्रोग्राम में 2, 3, 4 मुकातिब फिक्र के लोगों को, उलमा को साथ बिठा के गुफ्तगू करवाई जाती है। लोग समझते हैं कि ये जंग और महाजराई का सिलसिला है, जो कच्चे अकल के लोग समझते हैं, मगर असल में इन गुफ्तगू के जरिए, इन मुबाहिसों के जरिए आप ये समझते हैं कि अच्छा हुस्न गुफ्तार क्या है, बात कैसे की जानी चाहिए, ये इख्तिलाफ है ओके, ये इत्तेफाक है ओके, इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाए, और हाँ, इसके ऊपर जंग नहीं करनी, बात करनी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह की अमान।